اس ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ آخرت پر سب کا یقین ہے۔ تو یہ اجمالاً تفصیل میں جائیے گا بحثیں ہیں اجمالاً۔ اب میرا اسلوب یہی ہے کہ بھئی جو چیزیں متفق ہیں اور جس پر متفق ہیں، آپ متفق ہیں اور جو چیزیں متفق علیہ ہیں کم سے کم اس پر تو اتحاد کیجئے، متحد رہیے۔ کیوں بلا سبب تفرقے میں پڑھ کے ہلاکت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اصول سے فروع میں آ جائیے۔ اور دین اسلام میں دیکھیے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو مسلمان ہیں، ان میں کوئی مسلک، کوئی فرقہ ایسا ہے جس میں 24 گھنٹے میں 6 وقت کی نمازیں واجب ہوں؟ سراغ ہے کسی کا؟ آپ جانتے، کوئی اطلاع ہے ایسی؟ نہیں، میرا خیال ہے سب 5 وقت کے قائل ہیں۔ کوئی 6 وقت کا قائل نہیں، کوئی 4 وقت کا قائل نہیں۔ اور اسی طرح سے رکعتوں کی تعداد بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صبح کی 2 رکعت فرض تو تمام مسالک میں یہی ہے، ظہر کی 4 رکعت تو تمام مسلکوں میں یہی ہے، عصر کی 4 رکعت تمام مسلکوں میں یہی ہے، مغرب کی 3 رکعت تمام مسلکوں میں یہی ہے، عشاء کی 4 رکعت تمام مسلکوں میں یہی، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا کسی میں کوئی مسلک ایسا ہے جو سجدے سے نماز شروع کرتا ہو، تکبیر پہ ختم کرتا ہو؟ ایسا ہے کوئی مسلک؟ تحقیق کر لیجئے گا۔ ترتیب نماز بھی وہی ہے، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کا کوئی ایک چھوٹا سا سورہ یا کوئی ایک رکوع، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اور وہی ذکر دہراتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ متن نماز میں اور متن دین میں تمام عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہیں کہہ چکا ہوں کہ میں فرض کیجئے کہ مثلا سورہ حمد ہی تو پڑھ رہا ہے پڑھنے والا، اب وہ ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں یا ہاتھ اس طرح سینے پر بندھے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پڑھ کیا رہا ہے؟ سورہ حمد پڑھ کیا رہا ہے؟ قرآن۔ پڑھ کس نیت سے رہا ہے؟ قربتاً اللہ۔ پڑھ کس نیت سے رہا ہے؟ کہ یہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک دوسرے کا احترام، عزت کا، نفس کا، خون کا، مال کا احترام پیش نظر ہو تو اتنا حوالہ کافی ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے نماز، ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہو یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہو، ہے یہ دین مصطفیٰ پر، ہے یہ دین خدا پر، ہے یہ میرے خدا کا کلمہ پڑھنے والا۔ اگر یہ شعور اور خدا اور رسول کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں گے ہم، تو پھر کس حوالے سے احترام کریں گے؟ واضح ہے؟ تو پورے عالم اسلامی میں میں نے عرض کیا جتنے بھی تفرقے ہو گئے ہوں، لیکن متن دین محفوظ ہے۔ نماز کے بعد روزے پہ آ جائیے، سب کے سب روزہ رمضان ہی میں رکھتے ہیں نا، ماہ مبارک رمضان میں سب روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، محرم میں روزے رکھتے ہیں یا شوال میں رکھتے ہیں یا کسی اور مہینے میں رکھتے ہیں؟ نہیں۔ حج سب کے سب وہی ذی الحجہ میں حج کرتے ہیں اور وہیں جاتے ہیں خانہ کعبہ۔ مسلمانوں کا کوئی مسلک حج ذی الحجہ کے علاوہ اب کسی اور مہینے میں نہیں کرتا اور حج کے لیے مکے ہی جاتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ حج مکے ہی میں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔
یہ اور بات ہے کہ حج کے بعد زیارت مدینہ سے لے کر زیارت کربلا تک تکمیل حج کا سامان بہت ہے. اب تکمیل حج جو میں نے کہہ دیا تو ایک فقرے میں اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے تمام مسالک میں نماز سے پہلے کچھ مقدمات نماز ہیں تاکہ دل و دماغ نماز کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائے اور واقعاً حظ حضوری نصیب ہو، لطف حضوری نصیب ہو. جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر تو اپنے آپ کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پائیں اور اپنے سامنے حق کو پائیں. وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ مقدمات نماز ہیں، کچھ واجب، کچھ مستحب اور سنت. وضو ہے، طہارت کے اور آداب ہیں، اذان ہے، اقامت ہے، تکبیرات افتتاحیہ ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو اس کیفیت کو، قرب خدا کی کیفیت، نماز میں جو قرب خدا حاصل ہوا اور جو معراج نصیب ہوئی ہے نا. یہ حدیث الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے. مشہور عبارت یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث مروی ہے وہ ان لفظوں میں ہے الصلاۃ معراج لکل تقی. تو یہ جو معراج نصیب ہوئی، یہ جو شرف قرب نصیب ہوا، اس شرف کو، اس حظ کو، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہی فوراً مصلی سے ہٹ نہ جاؤ، تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھو اور ذکر حق میں مشغول رہو. وہ مقدمات کی طرح یہ اعمال کیا ہیں؟ تکمیل نماز کے لیے اسے کہتے ہیں تعقیبات. یہ کیا ہے؟ تعقیبات. یہ تعقیبات ہیں. جس طرح نماز کے لیے، نماز میں حاصل ہونے والے قرب کو کی کیفیت کو پانے کے لیے اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے پہلے مقدمات ہیں اور بعد میں تعقیبات، اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حج کے مقدمات اور تعقیبات ہیں. حج کے مقدمات یہ ہیں کہ مدینے جاؤ، حج کے تعقیبات یہ ہیں کہ کربلا جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال